سبسکرائب کریں آل برڈز انفارمیشن چینل کو اور دبائیں بیل آئیکن کو تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو ملے۔ السلام علیکم دوستوں، آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو کالے تیتر کی کچھ ٹپ بتاؤں گا موسم کے لحاظ سے۔ یہ جو دوستوں ٹھنڈا اور کبھی گرم موسم چل رہا ہے تو پہلے دوستوں کیا کرتے ہیں کہ سردی کے اندر دو کپڑوں کے اندر کالے تیتر کو لپیٹ کے رکھتے ہیں، تو پھر اچانک سے اس کو کھولتے ہیں تو اس کو ٹھنڈی ہوا اوپر سے اگر لگ جائے تو اس کے اندر مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ کالے تیتر کو فالج بھی ہو سکتا ہے اور لکوہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ دو بیماریوں کا بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے، تو آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے کالے تیتر کا بہت زیادہ اس موسم میں خیال کریں، کیونکہ جب بھی اس کو گرم ٹھنڈا نہ کرے، اگر اچانک سے آپ نے اس کو بند رکھا ہوا ہے تو یکدم سے اس کو ٹھنڈی ہوا نہ لگوائیں، نہیں تو فالج اور جو لکوہ ہوتا ہے وہ اس موسم کے اندر کافی زیادہ تیتروں میں مسئلہ آ جاتا ہے کہ ان کو فالج یا لکوہ ہو جاتا ہے۔ اور دوسری جو اہم بات ہے وہ ہے کہ اس موسم کے اندر بہت زیادہ یہ جو مرغوں میں بیماری ہوتی ہے نا، رانی کھیت والی، جو مرغوں کے اندر زیادہ تر پائی جاتی ہے، وہ بہت زیادہ ہونے کے چانس ہوتے ہیں۔ تو اس موسم کے اندر آپ کالے تیتر کو، اگر کسی دوست نے ساتھ گھر میں مرغے وغیرہ بھی رکھے ہوئے ہیں یا مرغیاں رکھی ہوئی ہیں، تو وہ ان سے اپنے کالے تیتر کو سائیڈ میں رکھے، بہت زیادہ بچا کے رکھے، کیونکہ یہ جو بیماری ہوتی ہے یہ جان لیوا بیماری ہوتی ہے۔ اس کا علاج اکثر جو مرغے ہوتے ہیں وہ تو نہیں بچ پاتے اس سے، تو کالے تیتر میں بھی یہ بیماری آ سکتی ہے۔ تو اگر آپ نے مرغے وغیرہ رکھے ہوئے ہیں تو آپ کالے تیتر کو ان سے بہت زیادہ آپ سائیڈ پہ رکھیں۔ تو تیسرے نمبر پہ جو زیادہ نئے دوستوں کو مسئلہ آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ اب دوست کالے تیتر کے بچے خرید رہے ہیں، تو جو زیادہ نہیں لیکن کئی افراد جو ہوتے ہیں داغ لگاتے ہیں اور کالے تیتر کے بچے جو دوست لیتے ہیں ان کو وہ بٹیرے کے بچے یا سفید تیتر کے بچے دے دیتے ہیں، کالے تیتر کے بچے بنا کے مہنگے داموں۔ تو یہ بھی بہت زیادہ مسئلہ آتا ہے نئے شوقینوں کو، تو جن کو زیادہ نہیں پتہ ہوتا، کیونکہ یہ بٹیرے کا بچہ یا کالے تیتر جو پرانے جانتے ہوتے ہیں ان کو تو پتہ ہوتا ہے کہ ان میں کیا ڈیفرنٹ ہوتا ہے، جو نئے ہوتے ہیں ان کو نہیں پتہ ہوتا۔ تو اس پہ بھی انشاءاللہ ایک ویڈیو بنا کے میں ان دوستوں کو سب کو بتاؤں گا کہ ان میں کیا ڈیفرنٹ ہوتا ہے، آپ کیسے، اگر آپ نئے شوقین ہیں تو آپ کیا کیا چیزیں دیکھ کے لیں کالے تیتر کا بچہ، ورنہ ویسے نہ لیں۔ نہیں تو دوست زیادہ کا مسئلہ یہ آ رہا تھا کہ کچھ دوستوں کو کالے تیتر کی جگہ بٹیرے کے بچے دے دیے، کچھ دوستوں کو جو ہوتے ہیں وہ سفید تیتر کے بچے دے دیتے ہیں، تو ان میں نئے دوستوں کو پتہ نہیں چلتا۔ جو پرانے شوقین ہوتے ہیں ان کو تو اس چیز کا پتہ ہوتا ہے، اور نئے دوست جو ہوتے ہیں وہ داغ لگوا بیٹھتے ہیں، وہ پیسے زیادہ دے دیتے ہیں اور چیز بھی ان کو بہت سستی مل جاتی ہے۔ تو یہ اس چیز کا بھی آپ بہت زیادہ خیال کریں۔ اگر آپ دوستوں کی ریکویسٹ ہوگی تو میں ایک ویڈیو بنا کے آپ کو مکمل بتاؤں گا کہ آپ کو بچہ کالے تیتر کا کیسے پرچیز کرنا چاہیے۔ تو ان 3 چیزوں کا آپ بہت زیادہ اس موسم کے اندر خیال رکھیں، کوئی بھی، یعنی کہ آپ اپنے کالے تیتر کو سردی گرمی سے بھی بچائیں، سرد گرم نہ کریں، اور اس کے بعد آپ اس کو جو ہے وہ مرغیوں سے بھی بچائیں۔ اس کے بعد آپ اگر پرچیزنگ کرنا چاہتے ہیں، نیا تیتر خریدنا چاہتے ہیں، تو دھوکے سے بھی بچیں۔ یہ 3 چیزوں کا احتیاط لازمی کریں، کیونکہ اس چیز کا سیزن میں مسئلے ہوتے ہیں، اکثر مسئلے ہوتے ہیں دوستوں کے ساتھ، تو اس لیے میں نے سوچا کہ چلو ویڈیو بنا دیں، دوستوں کو پتہ چل جائے۔ تو اسی طرح کی مزید انفارمیٹو ویڈیو میرے چینل پہ اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں سیزن کے حساب سے۔ اب جیسے کالے تیتر کا سیزن بلائی کے شروع ہے تو میں کالے تیتر کی دوستوں کو ویڈیو دے رہا ہوں، پھر جب آسٹریلین کا یا دوسرے پیرٹ کا سیزن شروع ہوگا تو ان کو بھی انشاءاللہ ویڈیو بنا کے ضرور بتاؤں گا۔ تو یہی کرتے ہیں ہم آج کی ویڈیو کا اینڈ۔ امید ہے آپ کو آج کی میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ بنے ہوئے گھنٹی کے نشان کو ضرور دبا دیجیے گا، کیونکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ تو پھر ملیں گے انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔